ایوری ون، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریز سان فرموس کی لاسٹ ایپیسوڈ کے پارٹ 2 کے بارے میں۔ کمپلیٹ پریڈکشن ہوگی، امید ہے آپ کو کمپلیٹ لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں سمجھ آئے گی۔ اگر سمجھ آئے تو لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ آنے والے کے ساتھ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخرکار فلک کو جو ہے وہ اپنے کیے کرتے کی سزا جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ نوال آتی ہے کبیر کے پاس اور آ کر بات کرتی ہے، اسے کہتی ہے کبیر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ کبیر کہتا ہے کہ جی بولیں، کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ نوال کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اب اسے اپنے کیے کرتے کی سزا مل چکی ہے تو ہمیں جو ہے وہ معاف کر دینا چاہیے۔ کبیر سے باتیں سنتا ہے تو صاف الفاظ میں انکار کر دیتا ہے نوال کو۔ اسے کہتا ہے کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں کیسے معاف کر دوں اسے، تم خود مجھے بتاؤ۔ جو کچھ اس نے کیا ہے، جو اس نے زندگی کو برباد کیا ہے، میری خوشیوں کو اس نے آگ لگائی ہے، تم کیا چاہتی ہو کہ میں اسے معاف کر دوں؟ میں معاف تو کر دوں گا لیکن میرا دل نہیں کرتا اس کے ساتھ بات کرنے کو، اس کے ساتھ جو منہ لگنے کو۔ میری بچی کو اس نے تکلیف دی ہے۔ نوال کہتی کہ میں ہر چیز کو جانتی ہوں، ہر چیز کو سمجھتی ہوں، لیکن اب ہم کر کیا سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ وہ بیچاری اکیلی رہ چکی۔ کبیر کہتا ہے کہ اکیلی رہ چکی ہے، جو کچھ بھی کر چکی ہے، مجھے اب اس بات پہ کوئی احساس نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری طرف سے یہ جے باہر میں اب میں کسی بھی صورت میں اس کے ساتھ بات نہیں کروں گا اور نہ ہی میں اس کی اب شکل دیکھوں گا۔ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے نا، یہ دل اب پتھر بن چکا ہے اور پلیز آپ میرے سامنے اس کا نام مت لیں۔ جہاں پر نواز سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، کہتی ہے کہ میں نام آپ کے سامنے کبھی بھی نہیں لوں گی، بس میں آپ کو اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ایک دفعہ جو وہ ضرور سکون کے ساتھ بیٹھیں، سوچیں اور اس کے بعد آپ کے ذہن کے اندر جو باتیں آتی ہیں آپ مجھے بتا دیں۔ کبیر کہتا ہے کہ میرے ذہن کے اندر پہلے بھی یہی باتیں تھی، اب بھی میرے ذہن کے اندر یہی باتیں ہیں کہ میں اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا، اس کے ساتھ بات بھی نہیں کروں گا۔ تم کہتی ہو کہ معاف تو میں دور کی بات ہے۔ تو اس پر نوال کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، مجھے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ مجھے کسی قسم کا کوئی دکھ ہوگا۔ اب فلک اور حمزہ کے بیچ میں جب وہ جنگ چھڑ جاتی ہے، فلک حمزہ کو کہتی ہے کیوں کیا ہے میرے ساتھ ایسا؟ میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، تمہارے لیے سب کچھ جو ہے وہ میں چھوڑ چھاڑ کے تمہارے پاس آئی تھی اور تم نے اتنا بڑا میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کوئی وجہ مجھے بتا سکتے ہو؟ جہاں پر حمزہ کہتے کہ اچھا میری خاطر تم نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ میری خاطر تم نے یہ سب کچھ نہیں کیا، تم نے اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کیا ہے، تم تو اپنا جو ہے وہ بھلا چاہتی تھی، اس وجہ سے تم نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن اب مجھے بھی تمہاری اوقات کا پتہ چل چکا ہے کہ تم کیا چاہتی تھی اور کیا نہیں چاہتی۔ تم صرف اور صرف دولت کے لیے میرے پیچھے آئی تھی، تمہیں اور کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جہاں پر انکار کر رہی تھی، فلک سے کہتی کہ میں نے تو تمہارے ساتھ محبت کی تھی، تمہارے لیے سب کچھ میں نے جو ہے وہ اپنے لیے قربان کر دیا تھا، لیکن تم نے اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ انکار کر رہے تھے ہم سب سے، کہتے ہیں کہ محبت ایسی محبت جو ہے باہر میں جو تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو، ایسے کوئی محبت نہیں کرتا، صرف اور صرف تم نے جو ہے وہ میرے ساتھ دھوکہ کیا، میری دولت کو دیکھا، اس کے پاس شادی کی اور جب تمہیں ہر چیز مل چکی ہے اب تم جو ہے وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو، جانا چاہتی ہو تو جاؤ، مجھے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اب تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گا، اگر تم کہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتی ہوں۔ تو یہاں پر انکار کر دیتی ہے فلک سے، کہتی ہے کہ اب میں کہاں جاؤں گی، مجھے کون اپنائے گا، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی اپنے آپ کو، مجھے اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی جو ہے وہ مجھے کوئی تکلیف ہوگی، تم جانا چاہتی ہو جس کے پاس بھی جاؤ، میں اب تمہیں نہیں روکوں گا۔ تو وہاں پر جو ہے وہ فلک خدا کے لیے کہتی ہے کہ ہاتھ جوڑتی اور کہتی ہے کہ حمزہ میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ حمزہ کہتا ہے کہ بس میں نے سوچ لیا تھا، میں تمہیں اسی دن پہچان چکا تھا، اسی دن تمہاری اوقات کا مجھے پتہ چل چکا تھا، لیکن میں پھر بھی صبر کرتا رہا کہ چلو کوئی بات بھی نہیں ہے، ایسا ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن تم جب ٹھیک نہیں ہو رہی ہو، جب تمہیں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ فرق نہیں پڑا، تو بہتر یہی ہوگا کہ تمہیں جب یہاں سے جانا پڑے گا۔ حمزہ کی ماں کو جب پتہ چلتا ہے کہ الہام کو جب وہ کرنیپ کرنے والا حمزہ ہی تھا، تو حمزہ کی ماں حمزہ کے اوپر غصہ کرتی، اسے کہتی کہ بیٹا مجھے اب افسوس ہو رہا ہے اس دن پہ جس پر میں نے تمہیں جو وہ پرورش تمہاری کی تھی، تمہارے جو وہ خاطر کی تھی، اور میں نے خدا سے یہ امید کی تھی کہ مجھے جو وہ بچہ ملے، اور آج مجھے بچہ ملا ہے اور ایسا بچہ ملا ہے جس نے جو وہ میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، میری خوشیوں کو آگ لگا کے رکھ دیا ہے۔ تم نے آخرکار ایسا کیوں کیا ہے؟ اس معصوم کی زندگی کو تم نے کیوں برباد کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ جہاں پر جب وہ فوراً جواب دیتے حمزہ سے کہتے کہ میں کبیر سے اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ تو جہاں پر ماں کہتی کہ بیٹا بدلہ کیا ایسے لیا جاتا ہے جیسے تم بدلہ لینا چاہتے تھے؟ اس طریقے سے بدلہ نہیں لیا جاتا جس طریقے سے تم بدلہ لینا چاہتے ہو۔ اب میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، تمہیں جب وہ کڑی سے کڑی سزا ملے گی، بہتر یہ ہوگا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ آخرکار فلک پہنچ جاتی ہے نوال کے پاس، اس کی در پہ پہنچتی ہے اور اس کا
آگے ہاتھ جوڑتی ہے اور کہتی ہے کہ غلطیاں جو وہ انسانوں سے ہوتی ہیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں بھٹک چکی تھی، پلیز آپ لوگ مجھے معاف کریں۔ نوال کہتی ہے کہ فلک تم تو میری بہنوں جیسی ہو، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں ہے، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ذرا سوچو کہ کیا کبیر تمہیں معاف کر دے گا؟ تو جہاں پر فلک کہتی ہے کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی معافی مانگنے کی اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ نوال کہتی ہے کہ اگر تمہیں معاف کرتا ہے تو مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کو معاف کرے، کیونکہ آپ نے اس کو بڑی تکلیف دی ہے، بڑی وہ ٹوٹ چکا ہے اندر سے، اب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ فلک کہتی کہ میں اپنی طرف سے ٹرائی تو کروں گی، اپنی طرف سے کوشش تو کروں گی۔ نوال کہتی کہ ضرور جاؤ اور جا کر معافی مانگو، اگر تمہیں معاف کرتا ہے تو مجھے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ اب جہاں پر نوال کبیر کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی، لیکن کبیر انکار کرتا، اس سے کہتے کہ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اور تم کہتی کہ معاف کر دو پلیز، خدا کے لیے میرے آگے اس کا نام مت لے۔ نوال کہتے کہ ایک دفعہ ضرور سوچے صحیح، اس کے بعد جو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ کرے، مجھے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض جو ہے نہیں ہوگا۔ بھی طریقے سے نوال جو ہے وہ کبیر کو راضی کر لیتی ہے، اور آخرکار ان دونوں کی جو بات ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے، اور حمزہ جو کبیر جو ہے وہ نوال کی بات مان کر فلک کو کر دیتا ہے معاف۔ اب فلک اس گھر میں اب نوکرانی کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہے، اور یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ فلک سے یہاں پر تڑپتی ہے، تڑستی ہے، لیکن اب اس کے پاس کوئی بھی آپشن موجود نہیں ہوتا، اور نہ ہی اسے اب اس کی جو عزت دی جا رہی ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کا اینڈ کیا دیا جاتا ہے دوستو؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ حمزہ کو پولیس پکڑ کر لے کر چلی جاتی ہے، اور فلک کو اپنے کی اکٹھیک سزا مل جاتی ہے، اور پھر ڈرامہ جو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ دوستو آپ کیا اس ڈرامے کا اینڈ اس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ لازمی رہ کر اظہار کیجیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا خاص خیال کریں، شکریہ، اللہ حافظ۔